جنت اور جہنم کیسی ہوگی؟ منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم، لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے، جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے، جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوگا، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ جنت، پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 133۔ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 35۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 118۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مصندوں پر مزے کریں گے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 31۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 46 اور 47۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 56 سے 58۔ ان چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ مسلم شریف۔ اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ ترمذی شریف۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوبصورت خوشبو سے معطر کر دے۔ بخاری شریف۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ ترمذی۔ جنت کے 100 درجات ہیں۔ یہ درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ ترمذی۔ جنت کے پھولوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ مسند احمد۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بخاری۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔
حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ مسلم۔ جہنم۔ اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ فرمائیں۔ جہنم کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 19 سے 20۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 41۔ جہنمیوں کی گردنوں میں طوق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہن کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 30 سے 31۔ سورۃ المومن آیت نمبر 71 سے 72۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھا دیا جائے گا۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 17۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 16۔ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 29۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 6۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 21۔ جہنمیوں کو تنگ و تاری کوٹھریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 13۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارک بھی ملاحظہ کر لیجیے۔ جہنم میں اونٹ کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ مسند احمد۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ مسلم۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ حاکم۔ جہنم میں کافر کے دو کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز روز سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ مسلم۔ جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ ترمذی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ جہنمی کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ مسلم۔
جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔